قاسم بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ لقد عشنا برہۃ من الدہر وأحدنا یؤتی الایمان قبل القرآن. ہم ایمان پہ پہلے محنت کرتے تھے قرآن سے پہلے. ہمیں پہلے ایمان سکھایا جاتا تھا، دیا جاتا تھا قرآن سے پہلے. وتنزل السورة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویتعلم حلالها وحرامها وعامرها وزاجرها، یعنی ہم جب قرآن سیکھتے تھے تو پھر یہ چیزیں ساری سیکھتے تھے. اور وما ينبغي ان يقف عنده منها كما تعلمون انتم القرآن ثم لقد رأيت رجالا يؤتي احدهم القرآن قبل الایمان. اب تو لوگ وہ آ گئے ہیں جو ایمان سے پہلے قرآن سیکھنا حاصل کر لیتے. تو یہ مشہور اثر ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک سے زیادہ صحابہ سے ہے صحیح کہ ہمیں حضور کے زمانے میں جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کو قرآن سکھانے سے پہلے یا قرآن کا علم دینے سے پہلے ان کو ایمان سکھایا جاتا تھا. کنا نتعلم الایمان قبل القرآن. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو قرآن تبلیغ کا اور تعلیم کا اور میسج پہنچانے کا ایک ذریعہ تو تھا، لیکن جو لوگ قرآن کے باقاعدہ قاری اور عالم بننا چاہیں، یعنی اس طرح اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیں کہ وہ قرآن کے جامع اور قاری بن جائیں اور آگے پھر لوگوں میں اس کی تعلیم کا کردار، تو ان کی پہلے ایک دینی اور روحانی تربیت کا اہتمام کیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پہلے ان کے اندر، ان کی شخصیت میں، ان کے اندر ایمان کا صحیح شعور، وہ ایمانی کیفیات جس کے اندر قرآن ان کی شخصیت پر صحیح اثر انداز ہو، وہ پیدا کیا جاتا تھا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور رسول اللہ پر جب صورتیں اترتی تھیں تو اس میں جو یعنی سب لوگ اس کو فوراً یاد کرنے میں، اس کے الفاظ یاد کرنے میں نہیں لگ جاتے تھے. اس میں جو چیزیں اترتی تھیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ اخلاقیات، وہ حلال حرام، وہ چیزیں سکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ چاہ رہے ہیں وہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو قرآن جو ہمیں انسانوں کو جیسا بنانا چاہ رہا ہے تو پہلے اس کی تعلیم دی جاتی تھی، اور قرآن سکھانے کا کام، قرآن کا قاری بننے کا، قرآن کا عالم بننے کا کی جو تعلیم ہے وہ اس کے بعد دی جاتی تھی. تو اس وجہ سے جنہوں نے حضور سے اس طرح قرآن سیکھا ہے ان کے اندر قرآن کے حدود کا، اس کے آداب کا اور اوامر و نواہی کا پورا لحاظ پایا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں اور آگے تم دیکھو گے کہ لوگوں نے ابھی ایمان سیکھا نہیں، وہ ظرف اپنا بنایا نہیں جس پہ قرآن جائے اور وہ اپنی تاثیر چھوڑے، اور اس سے پہلے انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. تو ایسے لوگوں کے اندر ہی وہ مفاسد پیدا ہوں گے کہ نہ قرآن ان کی شخصیت کو تعمیر کرے گا، نہ ان کے کردار میں وہ نظر آئے گا، اور وہ پھر جب اس کو لے کر معاشرے میں امپیکٹ پیدا کریں گے تو وہ امپیکٹ بھی، وہ اثر بھی خیر کا نہیں ہوگا، وہ شر کا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ سے خاتمہ تک لوگ پڑھتے ہیں اب قرآن، اور ما یدری ما عامرہ ولا زاجرہ، ان کو اس کے حلال حرام عامر نہیں، اس کا کچھ اندازہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. علم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ان کے عمل اور کردار میں اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں. بالکل. ولا ما ينبغي ان يقف عنده وينصره نصر الدقل، یہ انہوں نے آخر میں کہا. جی، یہ خاص طور پر نا جو بڑے فرفر پڑھنے والے قاری تیار ہو گئے تھے، اور انہی لوگوں میں اصل میں جو خوارج ہیں جی وہ اصل میں قراء کا گروہ ہی بالکل اس طرف گیا تھا. بالکل وہ سارے قراء تھے. بالکل صحیح. وہ کہا کہ وہ اس کو ایسے جیسے کھجوریں آپ کے پاس ہو نا ردی، تو آدمی ان کو یوں بکھیر دیتا ہے. تو قرآن فرفر اس طرح پڑھیں گے جیسے کھجوریں بکھیر رہے ہیں، لیکن قرآن کیا رہا ہے، کون سا معاملہ سامنے آئے تو رک جانا ہے، احتیاط سے کام لینا ہے، اپنے آپ کو ضبط کرنا ہے. اس کا ان کے اندر نہ کوئی شعور ہے، نہ اس کی ان کو تربیت ملی ہے. قرآن فرفر پڑھنے والے وہ بہت. بالکل صحیح، بالکل صحیح.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو اہتمام تھا تو صحابہ کے ہاں وہ اہتمام جاری نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ نہیں محسوس کریں صحابہ کے ہاں تو جاری ہے، صحابہ لیکن اب کے صحابہ سے اگلی اگلی نسلیں سیکھ نسلیں رہی جو ہیں. ہیں اس میں وہ اہتمام نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا تھا اور صحابہ اس میں سے گزر رہے تھے. وہ جو پروسیس ہے، وہ جو ایک نظام ہے، وہ اس طرح ایک کنٹرولڈ پروسیس نہیں رہا. نہیں رہا کیونکہ جس بڑی کی وجہ تعداد سے میں نئے علاقے آ گئے، نئے نسلیں اس میں شامل ہو گئی. صحابہ تو تھوڑی تعداد میں بالکل ٹھیک وہ موجود ہیں ہر جگہ پر، لیکن بات ان کے پوری طرح اختیار میں نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. اور لوگ آ رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا اس عمل کو اب یعنی اس پر کوئی چیک لگانا یا اس کو، یہ پوری طرح ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح.